حامد اقبال صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں مائک پر، اور جو دوسرے صاحب اعزاز ہیں عادل راہی صاحب، ان کی کتاب عشق محل پر گفتگو کریں۔ ندیم صدیقی صاحب اور حاضرین بزم، کتابیں شائع ہوتی ہیں، مخصوص طبقوں میں کہیں پسند کی جاتی ہیں، کہیں لوگ یوں ہی گھر پر لے جا کر ڈال دیتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ کتابوں کا چلن کسی حد تک ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے میں اگر احباب کا شعری مجموعہ چھپتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ اور وہی سکون یہ دونوں کتابیں میرا روڈ سے جو شائع ہوئیں، ان کی اشاعت پر وہی سکون مجھے نصیب آیا ہے۔ میرا روڈ یوں بھی ادب کے تعلق سے مختلف چند اہم نام ادھر ادھر گونجے ابھرے، میرا روڈ چھوڑ کر چلے بھی گئے کچھ احباب، لیکن جس طرح سے ممبرا سے اہم شعراء آج بھی ممبرا کے نام اگر لیتے ہیں ہم تو قیس الجعفری صاحب کا نام فوراً منہ پر آتا ہے، ندیم صدیقی صاحب ہیں، آوارہ سلطان پوری صاحب، ایسے بہت سارے بزرگ جو ہے، اور نئے شعراء میں عرفان خاص طور پر فوراً ذہن میں آ جاتا ہے ممبرا کا ذکر کرتے ہی۔ لیکن میرا روڈ کی بدقسمتی یہ ہے کہ میرا روڈ کا ذکر ہوتا ضرور ہے کہ ادبی مرکز ہے، لیکن کوئی قابل ذکر نام ویسے ادب میں نہیں آتا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے پاس بڑے اہم افسانہ نگار رہے میرا روڈ پر، سلام بن رزاق صاحب، وہ نوی ممبئی چلے گئے، اللہ انہیں صحت دے، علیل ہیں وہ، لیکن بہت زیادہ اہمیت اردو ادب کی یہاں بن نہیں پائی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ عادل سے جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا سیدھا سادہ سا آدمی ہے، اتنا تھوڑا سا سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا کنفیوز بھی مجھے لگا۔ اسے ادب میں بھی رہنا ہے، اسے مشاعروں میں بھی رہنا ہے، دونوں طرف سفر کرنا ہے، لیکن دونوں طرف سے راستہ کہاں سے ہوگا دونوں طرف جانے کا وہ اسے پتہ نہیں ہے۔ شاعری کے تعلق سے میں نے عادل کی کتاب میں لکھا ہے، اس کی شاعری پر میں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے بلکہ کہنا چاہیے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ثانی اسلم صاحب کے حوالے سے ہی پہلے کروں گا کہ جس طرح سے فائنانشل انفلیشن ہوتا ہے، مالی انتشار جسے کہتے ہیں، جس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے قمر صدیقی آج ادب میں انتشار ہے۔ وہ لٹریری انفلیشن ہی ہے کہ سب بے سمتی کا شکار ہیں سارے لوگ، اور پورے ملک میں آپ اگر غور کر لیں تو کہیں بھی اردو ادب کا کوئی اسٹالورٹ جسے کہتے ہیں، بہت بڑا نام جسے کہتے ہیں، اردو ادب کا کہیں بھی نہیں نظر آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ عجیب ویرانی کا سفر ہے، اور اس میں ہم بھی کہیں چلے جا رہے ہیں، اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں، عجیب حال بدحال ہیں۔ پورے اردو ادب کا عالم یہی ہے۔ اور ایسے میں اگر میرا روڈ سے کوئی نوجوان شعر کہنا شروع کرتا ہے اور اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے سلیقے کے ساتھ شعر کہتا ہے، تو یقیناً اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ عادل راہی اس کے حقدار ہیں، متاثر کرتے ہیں، ان کے بعض شعر تو بہت متاثر کرتے ہیں۔ بس صرف اتنا ہے کہ انہیں اپنی راہوں کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا اشارہ میں نے 2-3 جگہ اپنے مضمون میں بھی کیا ہے۔ عادل راہی کے خلوص کو میں سلام کرتا ہوں۔ میں ثانی اسلم صاحب کی شاعری زیادہ میں نے پڑھی نہیں ہے، شکیل نے مجھے PDF بھیجی تھی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کہا کہ میں ٹیچر بھی ہوں، ٹیچر تو نہیں ہوں، لیکن اردو کے تعلیمی معاملات کے پھٹے میں ٹانگ اڑاتا رہتا ہوں ہمیشہ،
اور آج بھی ادھر گزشتہ 2-3 دنوں سے جو ہے وہ کچھ ایک اردو اسکول جو بالکل بند ہونے کے در پہ ہے اور جس کا انتظامیہ آپس میں سر پٹول کر رہا ہے، تو ان کے معاملات میں پھنسا ہوا ہوں میں، ان کو کسی طور سدھار سکوں. تو میں پڑھ نہیں پایا، معافی چاہتا ہوں اسلم صاحب، میں پڑھ نہیں پایا تھا آپ کی کتاب، لیکن عادل راہی کے تعلق سے میں بہت پر امید ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اشتیاق سعید جیسا افسانہ نگار ہمارے پاس ہے اور بہت سلجھا ہوا وہ صحافی بھی ہیں اشتیاق سعید جو ہے، ان کا پرچہ بھی بہت ڈیسنٹ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا روڈ پر ایک اچھا سا ادبی ماحول بنے. کوششیں کر رہے ہیں، ادھر کئی محفلیں کی ہیں انہوں نے، ثانی اسلم صاحب نے اور عادل نے مل کر. تو یہ سلسلہ چلتا رہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ادبی سلسلے کو دراز کرنے میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں. میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی حاضر رہوں اور میرے لائق جو خدمت ہو میرا روڈ کے ادبی ماحول کو اثر نو بنانے کے لیے جو میرے لائق خدمت ہو میں حاضر ہوں. السلام علیکم.